بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ تیزی سے پھولی سانسوں کے ساتھ اوپر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ خود اندھیرے میں سوتی تھی اور نہ ہی اس نے ثانیہ کو اس کمرے کی لائٹ آف کرنے دی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی شیشے کے سامنے آئی تھی، جہاں پر اپنا سرخ خون چھلکتا چہرہ دیکھ پہلے وہ پریشان ہوئی تھی، لیکن نظر جیسے ہی گردن پر گئی، اس کی انگلیاں اس کی گردن پر آ رکی تھیں، جہاں ایک چھوٹی سی خون کی بوند تھی۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی اس پر اپنی مہر لگا گیا تھا۔ وہ اسے بتا کر گیا تھا کہ وہ اس کی ہے۔ بے شرم انسان، وہ مجھے اس طرح سے کیسے چھو سکتا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں چھونے کی؟ اتنا قریب کیسے آ گیا وہ؟ اور میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس کے سامنے اس طرح سے کیوں چپ کر کے کھڑی رہی؟ کیا سمجھ رہا ہوگا وہ میرے بارے میں کہ میں ایسی لڑکی ہوں کہ جس کا دل چاہے مجھے چھو سکتا ہے؟ اور یہ اس نے ایک بار پھر سے نگاہ آئینے پر دہرائی تو نگاہ چرانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اسے اس طرح سے کیسے چھو سکتا ہے؟ بس یہی ایک سوال اس کے دماغ میں بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ وہ یوں بنا مزاحمت اس کے سامنے کیوں کھڑی رہی؟ اس طرح تو وہ شیر ہو جائے گا۔ نہیں دارمشاہ، نہیں، تم میری منزل نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہیں اپنی منزل بننے دوں گی۔ میں یہاں صرف اور صرف پراپرٹی کے لیے آئی ہوں۔ مجھے جیسے ہی میرا حصہ مل جائے گا میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ تم سے اور تمہارے پورے خاندان سے میں کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اچھی طرح سے سمجھتی ہوں میں تم لوگوں کو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم نہ تو میرے حقدار ہو اور نہ ہی میں تمہاری ملکیت ہوں، اور یہ بات میں کل ہی واضح کر دوں گی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں اور نہ ہی تم میرے لیے کچھ ہو۔ تم مجھے شاید اپنی اس حویلی کی گنوار عورتوں میں سمجھ رہے ہوگے، جو تم جیسے مردوں کی حکومت پر سر جھکا کر ساری زندگی غلامی کرتی ہیں، لیکن میں نہیں ہوں ان عورتوں میں سے۔ میں سمرا کی بیٹی ہوں، وہی سمرا جس کی تم لوگوں نے باغی کہہ کر جسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس سمرا کی بیٹی ہوں میں، جس کا زبردستی نکاح سرمد شاہ کے ساتھ کروا کر میری زندگی عذاب بنائی تھی۔ سمرا تب تو اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ تب تم مردوں کی حکومت نے اسے بے بس کر دیا تھا، لیکن میں تم لوگوں کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بڑوں کا کوئی بھی فیصلہ میرے آڑے نہیں آئے گا۔ میں تمہاری ملکیت میں شامل نہیں ہوں۔ وہ آئینے میں کھڑی مسلسل خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن نظر بھٹک بھٹک کر گردن پر موجود اس نشان پر چلی جاتی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا تو بیڈ پر اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ اس نے فوراً لپک کر دوپٹہ اٹھایا اور اپنی گردن پر پھیلانے لگی۔ نشان گہرا تھا، اسے یقین تھا یہ صبح تک نہیں جائے گا۔ دارمشاہ پہلی ملاقات میں ہی اس پر اپنی ملکیت جتا گیا تھا، لیکن وہ اس کی ملکیت نہیں تھی، یہ ثابت کرنا اب اس کا کام تھا۔ گڈ مارننگ میری جان، آپ اٹھ گئیں؟ باہر سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے بالوں میں انگلیوں کی حرکت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ہمنا بیگم بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ وہ مجھے رات میں نیند بہت دیر سے آئی تھی، انجان جگہ ہے شاید اس لیے۔ آئی ایم سوری آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں یہ عورت اسے اتنی زیادہ اپنائیت کا احساس دلاتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اور سوتیلی ماؤں کے بارے میں تو اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا سائیں ہو جاتا ہے ایسا، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، سب نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی نے کھایا نہیں کھانا؟ کل آپ آئیں تو کافی تھکی ہوئی تھیں، گھر کے سب لوگوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، اسی لیے سب آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ ماشاءاللہ آج آپ کے بابا سائیں کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے، وہ بھی آج کافی فریش محسوس کر رہے ہیں۔
شاید انہیں آپ کے آنے کی خوشی ہی بالکل ٹھیک کر دے گی۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے کپڑے اسے دینے لگی تھی۔ تھینکس آنٹی، لیکن پلیز آئندہ خیال رکھیے گا میری چیزوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے پسند نہیں ہے، تو پلیز آئندہ میرے بیگ کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ اور میرے کمرے کا انتظام کر دیا آپ نے؟ اپنی بات مکمل کرتی ان سے سوال کرنے لگی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوئیں، لیکن پھر مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا سائیں، آپ کے کمرے کا انتظام تو کروا دیا ہے، اور وہ کیا ہے نا، میں ثانیہ کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں، تو سوچا آپ کی بھی کر دوں، بس اسی لیے آپ کے کپڑے نکالے تھے۔ آپ کو برا لگا تو آئندہ خیال رکھوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ تھوڑی احتیاط کیجیے گا، مجھ میں اور ثانیہ میں بہت فرق ہے۔ ثانیہ آپ کی بیٹی ہے، تم بھی میری بیٹی ہو نور، تم بھی مجھے ثانیہ کی طرح ہی عزیز ہو۔ اس کی بیگانگی پر وہ اسے سمجھاتے ہوئے ٹوک گئی، نہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کی سوتن کی بیٹی ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے سوتیلے پن کے، اور پلیز میرے سامنے یہ اچھا بننے کا ڈرامہ نہ کریں، مجھے سچ میں آپ کے اس سارے دکھاوے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایکسکیوز می۔ وہ ان کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لیتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ ہمنا کتنی دیر وہیں کھڑی واش روم کے دروازے کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے ثانیہ کو تو سمجھا دیا تھا کہ سوتیلا پن کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کیسے بھول گئی کہ نور کو یہ بات سمجھانے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی تو انہیں بیڈ پر بیٹھے دیکھا، لیکن نظر انداز کرتے ہوئے شیشے کے سامنے جا رکی۔ بیٹا سائیں، یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ وہ جو کب سے اسے آئینے میں تیار ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی گردن دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس آ رکی۔ کچھ نہیں، شاید کوئی چیز لگی ہوگی، خیر کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ وہ دوپٹے سے اپنی گردن چھپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی کرسی تلاش کرنے لگی۔ جب سرمد شاہ نے بے حد پیار سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ ٹیبل پر ان کے دائیں اور بائیں دو کرسیاں خالی تھیں، یقیناً ایک اس کی تھی اور دوسری ہمنا کی، جبکہ ثانیہ اس کے سامنے والی کرسی پر تھی۔ بنا کسی کو کوئی خاص رسپانس دیے اس کرسی پر آ کر بیٹھی جہاں سرمد نے اشارہ کیا تھا۔ بیٹا سائیں، آپ کیا کھائیں گی؟ ہمارے گھر میں ناشتے میں ہر کوئی اپنی پسند کا کھانا بنواتا ہے، کیونکہ اکثر رات اور دوپہر کا کھانا یہ لوگ باہر کھاتے ہیں، یا پھر یہ سارے لیٹ آتے ہیں گھر۔ صبح کا وقت ہی ہوتا ہے جب ہم سب گھر والے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ایک اصول ہے، ناشتہ سب مل کر کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم سب کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ زرین تائی نے بے حد پیار سے کہا، اوہ، آپ سب کو میری وجہ سے بہت انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن آپ لوگ کھانا کھا لیا کریں، کیونکہ میں تو ویسے بھی یہاں سے چلی جاؤں گی، تو میری وجہ سے آپ لوگوں کو اپنی روٹین خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت لیے دیے انداز میں کہتی سامنے چنگیر میں پڑا پراٹھا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ چکی تھی۔ ماشاء اللہ میری جان، آج بھی آپ کو آلو کا پراٹھا پسند ہے۔ جب آپ یہاں آئی تھی نا، تب بھی فرمائش کر کے مجھ سے آلو کا پراٹھا بنواتی تھی، اور پھر دارم سائی کے ساتھ تو آپ کو ضد تھی، جو دارم سائی کھائیں گے وہی آپ کھاؤ گی۔ زرین تائی مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا بیٹا سائیں، آپ صرف چند دن ہی یہاں رکی تھی، لیکن دارم سائی کے ساتھ آپ کی دوستی ایسی ہو گئی تھی کہ جب تک آپ آدھا پراٹھا نہ کھا لیتی، دارم سائی پراٹھے کو چھوتے بھی نہیں تھے۔
زرین تائی اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھی، جبکہ ان کی بات پر سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا سائیں، 15 سال بعد آج دارم سائی نے فرمائش کی تھی کہ آلو کے پراٹھے کی یقیناً آپ کے لیے ہی کی ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے پلیز، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اچھا لگا تو اٹھا لیا، ورنہ میں نے کبھی اسے ٹیسٹ بھی نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس کا ٹیسٹ پتہ ہے۔ تو انتظار کس چیز کا کر رہی ہو؟ اگر دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو کھانے میں بھی اچھا لگے گا، شروع کرو۔ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، آئی تھنک یہ میرے لیے نہیں ہے، جس کے لیے ہے وہی کھائے، مجھے کچھ اور بنا دیں۔ وہ پراٹھا واپس چنگیر میں رکھتے ہوئے بولی، اسے کسی کا حصہ کھانے کی عادت نہیں تھی، وہ تو یہاں بھی اپنا حق لینے آئی تھی۔ یہ کسی غیر کا نہیں ہے، جس کا ہے اس کی ہر چیز پر تمہارا برابر کا حق ہے۔ اصغر شاہ نے مسکرا کر کہا، یہ جانے بغیر کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے، جو ان کی اس بات سے سر سے پیر تک سلگ اٹھا ہے۔ دارم سائی ہے کہاں؟ یہاں ناشتہ شروع ہو چکا ہے، نہ تو ساحر سائیں یہاں ہے اور نہ ہی دارم سائیں، جبکہ میں نے کہا بھی تھا آپ سب لوگ مجھے ٹیبل پر ملو۔ تایا سائیں بہت غصہ ہو رہے تھے، جبکہ دارم کو دیکھنے کے لیے تو خود بھی بہت وہ بے چین تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے جو بے باکی دکھائی تھی، اس کا انعام وہ اسے دن کے اجالے میں دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی جب اس کی رات والی حرکت وہ سب کے سامنے بتائے گی تو وہ کیا ری ایکشن دے گا، ویسے ہی جیسے اس خاندان کے مرد دیتے ہیں۔ وہ مردان خانے میں ہیں، صبح صبح کچھ لوگ آئے ہیں گاؤں کے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، وہ سب لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دارم سائیں اور ساحر سائیں بھی وہیں ہیں۔ تایا سائیں، سنان نے بتایا۔ تایا سائیں بنا کچھ بولے ہاں میں سر ہلا گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے آدھا پراٹھا کھایا تھا، اسے ختم کرنا واقعی ہی اس کے بس سے باہر تھا۔ کیا ہوا بیٹا سائیں، نہیں کھایا جا رہا؟ دارم سائیں نے تو پہلے ہی کہا تھا ایک ہی بنائیں، آدھا میرا اور آدھا میری در کا۔ اتنے اچھے سے جانتا ہے نا دارم سائیں تمہیں، بالکل بھی نہیں بدلی ہو، اتنے سالوں میں ویسی کی ویسی ہی آئی ہو۔ زرین تائی نے مسکراتے ہوئے کہا، کل ان کے لہجہ بہت لیا دیا تھا، لیکن اب وہ بالکل نارمل تھیں۔ شاید یہ سب لوگ دکھاوا کر رہے تھے، عجیب مٹھاس بھرے لہجے تھے ان کے۔ وہاں موجود ہر شخص اس وقت صرف اور صرف نور کو اہمیت دے رہا تھا، اور ثنا سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھتی اندر چلی گئی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ زیادہ کسی نے محسوس نہیں کیا تھا اس بات کو، ورنہ زرین بیگم تو پریشان ہو گئی تھی۔ میری جان، رونا بند کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے رونے سے کیا ہو جائے گا؟ ملتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، ہم نصیب کا لکھا بدل نہیں سکتے۔ تمہیں اس طرح سے وہاں سے اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سب لوگ؟ اپنی بیٹی کو یوں سب کے بیچ سے اچانک اندر آتے دیکھ تائی اس کے پیچھے آئیں۔ اماں سائیں میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ وہ لڑکی میرے سامنے مجھ سے دارم سائیں کو چھین کر لے جائے گی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ اماں سائیں پلیز کچھ کریں، تائی امی نے آپ سے میرا رشتہ مانگا تھا، آپ نے بھی انہیں ہاں کر دی تھی، تو پھر وہ سب لوگ نور کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ تایا سائیں اور سنان ادا کیوں دارم سائیں پر نور کا حق کہہ رہے ہیں؟ ان پر بھلا نور کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے ہیں نا، ان پر تو میرا حق ہونا چاہیے۔ اٹھیں چلیں اور ابھی اس وقت جا کر تایا سائیں اور تائی امی سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ دارم سائیں میرے ہیں۔ اٹھیں اور چلیں ابھی میرے سامنے بات کریں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں زبردستی اٹھنے پر مجبور کرنے لگی۔ ثنا بے وقوف لڑکی، یہ کیا بچپنا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے تمہارا رشتہ
دارم سائیں کو دیا تھا، لیکن حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں، اور وہ صرف ایک سرسری سی بات تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تمہارا دارم سائیں پر کوئی حق نہیں ہے۔ حق وہ لڑکی رکھتی ہے، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ انہیں بھول جاؤ۔ خبردار، جو تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس طرح کی کوئی بات نہ سنوں۔ ہم جلد ہی تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں گے۔ یقیناً تمہارے نصیب میں دارم سائیں سے بھی اچھا انسان لکھا ہوگا۔ شکر ہے یہ بات دارم سائیں کے کانوں میں ابھی تک پڑی ہی نہیں تھی کہ میں اور بھابھی سائیں تمہیں اور دارم کو ایک ساتھ سوچ رہے ہیں، ورنہ گھر میں قیامت آ جاتی۔ وہ اسے سمجھاتی اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ ثنا کو ان کی کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا تو صرف اتنا کہ دارم سائیں اس کا ہے اور وہ اسے کبھی نور کا نہیں ہونے دے گی۔ جلدی چلیں دارم سائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ صبح صبح ہم کیسے الٹے سیدھے مسئلے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس چیز کا کوئی سر پیر ہے؟ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا آپ کیسے ان سب کے ساتھ اپنا دماغ کھپا لیتے ہیں۔ مجھ سے تو 2 دن ہینڈل نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ وہ اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر دارم سائیں کے گھنی مونچھوں تلے انابی لب مسکرائے تھے۔ یہی تو تمہارے ساتھ مسئلہ ہے ساحر سائیں، تم ان لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے۔ جب سمجھنے لگو گے تب تمہیں یہ سب کچھ آسان لگنے لگے گا۔ خیر، تم حال کے راستے ناشتے کی ٹیبل پر جاؤ، میں گھر کے اندر سے آتا ہوں۔ وہ اسے اچانک ہی روکتے ہوئے بولا تو ساحر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں وہاں سے کیوں؟ ہم اکٹھے ہی تو جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھتے ہوئے ایک نظر گلی کی جانب دیکھا جہاں وہ اکیلی شاید حویلی دیکھنے کی غرض سے بھڑک رہی تھی۔ تو کزن سائیں آ رہی ہیں۔ صحیح ہے، آپ جائیں، ہم ہال کے راستے سے آتے ہیں۔ وہ بنا کوئی بحث کیے وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ دارم سائیں دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے قدم اس کی جانب بڑھا چکا تھا۔ اپنے سامنے خوبرو نوجوان کو آتے دیکھ وہ ایک پل کو ٹھہری تھی۔ کیا وہ اسے پہچان چکی تھی؟ وہ خود سے سوال کرتی آگے بڑھی۔ ناشتہ کر لیا؟ وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے پوچھنے لگا تو نور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا ہم پہلے ملے ہیں؟ اس نے کافی دیر کے بعد سوال کیا تو دارم سائیں کا کہا بے ساختہ تھا۔ جی ہاں جانم سائیں، ملاقات تو ہماری ہو چکی ہے، اور یقین کریں اتنی دلکش اور خوبصورت ملاقات تھی کہ دارم شاہ اب تک اس ملاقات کے حصار میں پوری طرح سے قید ہے۔ وہ فاصلہ مٹاتا اس کے بالکل قریب سرگوشی نما آواز میں بولا، اوہ تو تم وہی ہو جس نے کل رات میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ زبان سنبھال کر، ہمارے ہاں کی عورتیں اپنے سر کے سائیں سے یوں بدتمیزانہ انداز میں بات نہیں کرتی۔ اگر اب تمہاری زبان سے تم نکلا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کی دہاڑ پر اس کا دل اندر سے کانپ اٹھا تھا۔ تم مجھ سے کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ اس کے دوبارہ تم کہنے پر وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ ان دونوں میں انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ میرا مطلب ہے آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے کل رات میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اپنا حق لیا ہے، اور وہ بھی بالکل تھوڑا سا۔ اور ویسے بھی مجھے 15 سال انتظار کروایا ہے تم نے، اتنی سی سزا تو بنتی ہے۔ وہ بے باکی سے اس کی گردن سے دوپٹہ ہٹا کر اپنا دیا ہوا نشان دیکھنے لگا۔ ذرا سے نشان پر اتنے ڈرامے کر رہی ہو، اور جب میں پورا حق لینے پر آ گیا تب کیا کرو گی؟ اس کے نشان کو نرمی سے سہلاتے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں تایا سائیں کو بتاؤں گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پوچھیں گے آپ سے۔ ہمارے ہاں باپ اپنے بیٹوں سے ایسے سوال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اگر تم بتانا چاہتی ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ یقین کرو تمہارے بتانے سے فائدہ مجھے ہی ہوگا۔ خیر دوپٹہ سر پر لو، مجھے پسند نہیں،
میری منقوہہ ننگے سر ملازموں کے بیچ گھومتی رہے۔ اب یہاں میرے پاس آ گئی ہو تو میرے اصولوں کو بھی اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ دارم شاہ کی ملکیت ہو تم، اپنے آپ کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھنا فرض ہے تمہارا۔ مجھے تمہارے خیالات میں رتی بھر خیانت پسند نہیں۔ جاؤ آرام کرو اور رات کو ملاقات ہوگی۔ اندھیرے میں وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اسے کچھ بول کیوں نہیں پا رہی تھی۔ عجیب آدمی ہے یہ سمجھتا کیا ہے خود کو، اپنے آپ کو۔ اس کو کیا لگتا ہے یہ مجھے زبردستی اس رشتے پر راضی کرے گا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنی ملکیت کہنے کی؟ اور اس کو کیا لگتا ہے وہ مجھے اپنی ملکیت کہے گا تو میں اس کی ملکیت بن جاؤں گی؟ نہیں، کبھی نہیں، میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی۔ اور مجھ پر چلا رہا تھا، اوپر سے کیسے کہہ رہا تھا کہ میں اسے آپ کہوں۔ میں کیوں اسے آپ کہوں، بلکہ میں اس سے بات ہی کیوں کروں جب میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، میں اس کے منہ ہی نہیں لگوں گی۔ عجیب قسم کا آدمی ہے یہ۔ ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں اب مجھے بابا سائیں سے بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ فضول آدمی اور فری ہو۔ لیکن کیا اتنی جلدی بات کرنا بہتر رہے گا؟ مجھے پہلے کچھ دن ساری صورتحال کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ پیار محبت ڈرامے تو میں نے ویسے بھی نہیں کرنے۔ میں بابا کو بھی بتا دوں گی کہ میں یہاں صرف اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں۔ مجھے ان کی پراپرٹی میں اپنا حصہ چاہیے جو میرے آنے والی زندگی کو آسان کر دے۔ میں ان سب کو پہلے ہی کلیئر کر دوں گی کہ میں یہاں سے اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں، اور جائیداد کے کام میں بھی کافی دن لگ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ میں اس آدمی کے منہ ہی نہ لگوں۔ نہ تو میں اس کے سامنے آؤں گی اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کروں گی۔ یہ جب میرے سامنے آتا ہے فضول کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے دوری بنا کر رکھنی پڑے گی۔ یہ آدمی میرے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس کے فون پر سمرا کا فون کم ہی آتا تھا۔ اس نے یقیناً اپنی لالچ کے لیے فون کیا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے فون کو کان کے ساتھ لگا چکی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ ابھی تمہیں گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور دیکھو مام، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں ان سے بات نہیں کر پائی۔ بابا بہت زیادہ بیمار ہیں۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوگی تو میں ان سے بات کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ بار بار فون کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ ایک ہی لائن میں اپنی بات مکمل کرتی فون رکھ چکی تھی۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے اسے فون کیوں کیا ہے۔ وہ کہاں اسے فون کرتی تھیں، اس سے اس کا حال پوچھتی تھیں یا پھر اسے مس کرتی تھیں۔ یہ سارے دکھاوے تو وہ دولت کے لیے کر رہی تھیں جو اس کے حصے میں آنے والی تھی۔ دولت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کو ساری زندگی بھر کے لیے پرایا کر دیتی ہے اور کسی کو اپنا بنانے میں وقت لگتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کر رہی تھی جن سے وہ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ دولت کے لیے ان کے پاس آ گئی تھی، جائیداد میں اپنے حصے کے لیے یہاں تک آ گئی تھی۔ اس میں اور سمرا میں فرق کیا تھا؟ سمرا بھی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور وہ بھی پیسوں کے لیے اپنے ہی باپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ لیکن فرق تھا، سمرا نے وہ بھوک نہیں دیکھی تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ سمرا نے زندگی کے ہر مشکل قدم پر اپنے حسن کو استعمال کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں کر پائی تھی۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کو جگہ نہ دی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے جانتی تھی کہ اس کے جسم اور روح پر کسی کا حق ہے، اور وہ شخص اپنا حق سود سمیت واپس لے گا۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی، صرف 4 سال کی تھی، لیکن وہ دن
آج بھی اسے یاد تھا جب اسے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ اس نے خود اپنی مرضی سے نکاح نامے پر اپنے ٹیڑھے میڑھے سائن کیے تھے۔ کتنی خوش تھی وہ اس دن۔ اس کا دوست، اس کا بیسٹ فرینڈ ہمیشہ کے لیے اسے دے دیا گیا تھا۔ اب نہ تو وہ ثنا کے ساتھ کھیل سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو دوست بنا سکتا تھا۔ اس پر صرف نور کا حق تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا جسے یادگار بنا کر ہمیشہ یاد رکھتی۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف مشکلات ہی دیکھی تھیں، اور ان سب چیزوں سے پہلے جو 4 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ہوا تھا، وہ اچھی یادوں میں بار بار یاد کرنے کی وجہ سے ذہن کے پردوں پر محفوظ ہو گیا تھا، جس پر سید دارم شاہ کے نقش بہت مضبوط تھے۔ وہ پہلے نہیں جانتی تھی اس کا دارم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، لیکن پھر اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ اگر اپنے باپ کے ساتھ جائے گی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے وہاں قید کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ دارم شاہ کے نکاح میں ہے۔ وہ اس پر حق رکھتا ہے، جس کی ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے ساتھ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ دارم سے دور ہی رہے، اس سے فاصلہ بنا کر رکھے، کیونکہ اس کے ارادے صاف بتا رہے تھے کہ وہ اسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہ تو سمرا کی بیٹی تھی، وہ اسے مجبور کر دے گی طلاق دینے پر۔ وہ دارم شاہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنے والی تھی کہ وہ کبھی بھی اسے بیوی کے روپ میں قبول نہ کرے۔